الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آج ہماری یہ 6ٹھی کلاس ہے. تو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 تک جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی ہم آغاز کریں گے آج کی کلاس کا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں جو ہے نا وہ جو 39 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا ایک 2-4 منٹ میں جو ہے وہ ایک خلاصہ میں آپ کو بتا دوں. سورہ فاتحہ سب سے پہلے آتی ہے نا، تو سورہ فاتحہ میں یہ بات ہم نے سمجھی ہے کہ ایک انسان اگر اسے معرفت رب جو ہے وہ نصیب ہو جائے تو اس انسان کی جو آرزو ہوگی یا اس کی جو تمنا ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اسے ایسی ہدایت مل جائے جس ہدایت کی روشنی میں اسے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انعامات کا حقدار بنانے والا ہے، اور یہ کردار جو ہے یا یہ راستہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتا ہے، اور یہ راستہ یا یہ کردار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ قرار پاتا ہے. اب یہ 3 جو آپ سمجھ لیں کہ کردار ہیں، انہی کے حوالے سے بات پھر آگے سورہ بقرہ کے اندر شروع ہوئی ہے. تو پہلی 5 آیتوں میں جو ذکر آیا ہے وہ ان کا آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے والے ہیں. اس کے بعد 2 آیتیں جو ہیں ان کے اندر ان کا ذکر آیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کے مستحق بن جایا کرتے ہیں. پھر پورا ایک رکوع ہے جس میں کتنی آیتیں بنتی ہوں گی، بہرحال جو ہے نا وہ جتنی بھی آپ سمجھ لیں 7-8 بنتی ہوں گی، لیکن میری اب یاد نہیں ہے. ان میں ذکر آیا اس کا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ قرار پاتے ہیں. یہاں سے شروع ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور پھر بات کہاں جا کر ہوئی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوئے الضلالہ، گمراہ، یعنی گمراہ ہدایت پا کر ہدایت کو گم کرنے والے.
اس کے بعد پھر دو مثالیں آئی ہیں دو آیتوں میں. ایک مثال ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور دوسری ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گمراہ قرار پاتے ہیں. تو اس طرح پھر یہ 20 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں، 2 رکوع ہو گئے پورے. اب اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوا نا، تو تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے. اور یہ نوٹ کر لیں کہ جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں یہ پہلا مطالبہ ہے. اس سے اب تک کوئی مطالبہ نہیں آیا اللہ کی طرف سے، یعنی سورہ فاتحہ میں بھی کوئی مطالبہ نہیں آیا، اور یہ 2 رکوع ہم نے پڑھے ہیں تو اس میں بھی کوئی مطالبہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. مطالبہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی میں تمہاری بچت ہے. پھر ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی اہمیت. تو یہ قرآن کریم کی جو اہمیت ہے یہ یہاں کیوں بیان ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہا ہے نا بندگی کا، عبادت بندگی غلامی ایک ہی چیز ہے. اس کا جو مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا ہم سے، وہ ظاہر بات ہے فرما برداری کسی فرمان کے مطابق ہوتی ہے نا، تو وہ فرمان یہ ہے. اس لیے پھر یہ آیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ یہاں کیونکہ بندگی چاہیے اس کے مطابق، لہذا اگر اس پر یقین ہی نہیں ہے، اس پہ شک ہے، تو پھر ظاہر بات ہے جب فرمان ہی مشکوک ہے تو فرمان برداری کیسے؟ اچھا، اب یہ جو فرما برداری ہے یہ کامل ہے، یعنی یہ ادھوری بندگی تو نہیں چاہیے نا، مکمل بندگی چاہیے. تو مکمل بندگی اگر ایک انسان اپنی جگہ مکمل بندہ کیسے بن جائے گا؟ جب وہ قرآن کے تابع زندگی گزارے اور جو ہے وہ جس قدر بھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ ایک وجود ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ خلافت قائم ہو گئی. پھر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جو ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم نافذ ہو گیا تو خلافت قائم ہو گئی. پھر ایک ملک ہے تو اس کے اندر ہر جگہ کے اوپر اختیارات زیادہ ہوتے جائیں گے نا، ایک فرد کی نسبت ایک گھر میں اور ایک ملک کے اندر جو ہے وہ یہ. اب یہ ہے اصل کے اندر وہ چوٹی اس کی جہاں پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی یہ بندگی صرف ایک فرد کی بندگی نہیں ہے. دیکھیں آپ کبھی اس کو اس طرح سوچیں، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو ان کی پیغمبری کس پر تھی؟ ان کی امت میں کون تھا؟ ایک بیوی تھی نا. تو انہوں نے جو خلافت قائم کرنی تھی وہ کیا کرنی تھی؟ بس یہی تھی نا کہ میاں بیوی کے حقوق کی پہچان ہو جائے، حقوق کی ادائیگی ہو جائے، بس اور تو کوئی ہے نہیں نا. اچھا، جب قبیلہ بنا تو پھر اس میں وسعت آ گئی. اب ایک فرد کا معاملہ یا ایک گھرانے کا معاملہ وہیں رہ گیا، اب ایک قبیلے کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی خلافت جو ہے وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ مختلف ہے. پھر کئی قبیلے مل کر جو ہے وہ ملک وجود میں آ گئے، جس طرح فرعون کی سلطنت کا ذکر آتا ہے. یہ ایک دم تو نہیں یہاں تک پہنچی نا.
تو اب فرعون کی سلطنت کے مقابلے میں پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فرعون کے بعد ہوئے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سلطنتیں آئی ہیں۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے تو کیسر و کسرا کی سلطنتیں ہیں، یعنی فرعون کی سلطنت تو بڑی چھوٹی سی بن جاتی ہے اس میں، اور وہ اب بڑی بڑی سلطنتیں ہیں۔ اب اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ صرف وہ نہیں ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، ایک اعتبار سے ایک ہی ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا تھا۔ انہوں نے بھی توحید کو سربلند کرنا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کو سربلند کرنا تھا۔ اب یہ اس زمانے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں توحید کا تقاضا کیا بنتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بنتا ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا بنتا ہے، یہ پھر علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ توحید کی سربلندی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے عرب کی سرزمین کے اندر جو ہے وہ اس کو توحید کو سربلند کیا، اور پھر آپ کے بعد اور خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی سلطنتیں کتنی وسعت اس میں آ گئی کہ کیسر و کسرا کی سلطنتیں ختم ہو گئی۔ لہٰذا اس تیسرے رکوع کے بعد جہاں مطالبہ بندگی کا آ رہا ہے تو جو مضمون چلا ہے نا وہ چلا ہے کہ ہم نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر دو چیزیں اہم ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ یہ جو خلیفہ ہے نا یہ زمین پر خلیفہ بنایا ہے، یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین کی خلافت کے لیے جو اہلیت اللہ نے دی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے علم الاسماء، وہ علم جسے ہم عام طور پر جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سائنسی علوم آپ کر لیں، تجرباتی علوم کر لیں، کہہ لیں اس کو، جو جس کے ساتھ دنیا کے اندر ایک جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک طاقت آ سکتی ہے، قوت آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں جب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تو وہ گھوڑے جو آپ نے پالنے ہیں ان کا چارہ کو قرآن نے آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ نے زمین سے پیدا کرنا ہے نا، تو گھوڑوں کو جو کھرکھرا مارنا ہے وہ کھرکھرا آپ نے کوئی قرآن سے لینا ہے، یا قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس طرح مارنا ہے ان کو کھرکھرا؟ تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہتھیار بنانے ہیں وہ کہاں کس علم کے ساتھ بنانے ہیں؟ آپ نے اپنی معاش کو مضبوط بنانا ہے تو وہ کس علم کے ساتھ جاؤ بنانا ہے؟ یہ ہے علم الاسماء۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو نہیں دیا ہے، یہ دیا ہے انسان کو، اس کی تخلیق کے اندر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا جو استعمال کرے گا وہ دنیا کے اندر خلافت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ رہ گئی ہے کہ وہ خلافت جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ اس خلافت کو اسلامی بنانے والی کون سی چیز ہے؟ یہ علم وحی ہے، جو اسی رکوع میں آخر پہ جا کر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا جس نے اس کے تابع رہا۔ مطلب اگر ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، اگر وہ اس وحی کے تابع نہیں ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسے غلبہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ اس اصل کے اندر اس کو آپ نے جو قوت حاصل کرنی ہے، طاقت حاصل کرنی ہے، وہ تو آپ نے علم الاسماء سے حاصل کرنی ہے، لیکن اس کو اسلامی بنانے کا علم یہ ہے، علم وہی ہے، آپ نے اس کو اس کے تابع رکھ کر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھ لیں جی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں شروع ہو رہا ہے. فوراً بعد آپ نے غور کیا نا کہ پہلی آیت آپ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، کہ بھئی وہ پہلے خلیفہ کا ذکر ہو رہا تھا آدم کا، تو اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں شروع ہو گیا. اب یہ اس کی وجہ سمجھ لیں. دیکھیں، پہلے خلیفہ تو واقعی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پہلے جو شریعت ہے وہ کس پیغمبر کی ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خود اسی کے فالوور تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ تورات کی بھی تعلیم دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ پھر انجیل تھی. انجیل آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گئے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں وہ قانون اصل میں وہی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا. البتہ پیغمبر کوئی نہیں تھا، ایسا ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو پیغمبر تو کوئی نہیں تھا. البتہ پیغمبر کی امت تھی، اور وہ کہاں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین کہاں تھی؟ مدینے میں. اور سورہ بقرہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینے میں. یہ میں نے باتیں پہلے بتائی ہیں آپ کو. ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا ہے نا. تو اب مدینے میں اس وقت ایک بات سمجھ لے، دنیا کے اندر پیغمبر کوئی نہیں ہے، اور ایک پیغمبر کی امت موجود ہے، اور وہ پیغمبر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہیں یہود مدینہ. ٹھیک ہے نا. جو باقاعدہ ایک امت ہے، جس طرح ہم امت ہے نا، اسی طرح وہ بھی ایک امت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو تھا نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ آفاقی زمانہ آپ اسے کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر تھے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی پیغمبر ہیں، تمام انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں، اور جو ہے وہ پوری زمین کے لیے آپ کہہ لیں، کسی خاص علاقے کے لیے بھی نہیں ہے، اور پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں. اب مدینے میں آپ آ چکے ہیں، سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے، اور ایک امت پہلے سے موجود ہے مدینے میں. ابھی تک مسلمانوں کو امت قرار نہیں دیا گیا. یہ بات سمجھیں کہ ابھی تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 13 سال تو مکے میں گزرے ہیں نا، تو آپ 13-14 کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ بدر سے پہلے مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمان نماز کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ اسی قبلے کی طرف. ابھی یہ بات نوٹ کر لیں، بات باریک سی ہے لیکن وہ آپ کے ذہن میں آئے گی. ابھی تک مسلمان امت نہیں بنے ہیں، بلکہ امت بنانے کی تیاری کے مرحلے میں ہے. جبکہ امت کون سی ہے؟ امت وہی ہے. لہذا اسی قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمان بھی
نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک وقت میں دو امتیں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک پوزیشن کے اوپر دو تو نہیں ہو سکتے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک تھانے میں دو تھانے دار تو نہیں ہو سکتے، تو ایک وقت میں دو امتیں بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ پہلی امت جو ہے اس کو ہٹایا جائے گا تو دوسری امت کو اس کی جگہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب گویا کہ اس امت کو اس کی منصب سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے، سمجھ گئے؟ ان کو اسے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اب اپنے اس فرائض کو انجام نہیں دے رہے، یعنی انہی کی تاریخ ہے نا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت، انہی کی تاریخ ہے، اور کیا اس کا نام ہے، داود علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت، طالوت کی سلطنت، یہ ان کی تاریخ ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اس علاقے سے جہاں کبھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ہوتی تھی، جہاں کبھی داود علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ہوتی تھی، جہاں کبھی طالوت نے سلطنت قائم کی تھی، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں نے نہیں نکالا، مسلمانوں سے پہلے ہی، یہ پھر کسی وقت کسی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو میں بات کروں گا، لیکن یہ سمجھ لیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جس علاقے میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت تھی، داود علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت تھی، طالوت کی سلطنت تھی، اس علاقے میں یہودی کا داخلہ ممنوع تھا، اور یہ دائیں بائیں دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ آ کر مدینے میں بھی آباد ہو گئے، خیبر میں بھی آباد ہو گئے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دی تھی، وہ ذمہ داری ان کی جو ہے وہ نیچے آتے آتے بس صرف نماز روزے تک رہ گئی تھی۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جس طرح آج ہم سمجھتے ہیں نا، ہمارا بھی جو زیادہ زور لگ جائے نا، وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، تو وہ مسجد تک، مدرسے تک جو ہے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر کے فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ بھی وہی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک جو فرشتوں نے کہا تھا نا، تو اسی پہ سارا زور کہ وہ جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ہی جنت اور جہنم کے سارے فیصلے جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے اب کوئی امید بھی نہیں رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور ٹرمینیٹ کے اسباب یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو ملازم جو ہے وہ رکھتے ہیں نا، تو ملازم جب تک اچھا کام کرتا ہے آپ کام لیتے ہیں، اور پھر اگر اس نے کچھ اچھا کام کیا ہوا ہے نا تو پھر آپ فوراً نکالتے بھی نہیں ہیں، پھر اسے وارننگ جاری کرتے ہیں مختلف مواقع پر، کرتے کرتے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو، وہ جب سے آپ نے اسے رکھا ہوتا ہے نا، تو اس وقت سے پھر اس کی وہ ساری ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ملازم رکھا تھا تو آپ کی تنخواہ اس وقت بڑی تھوڑی تھی، اور آپ بڑے اچھے ثابت ہوئے تو ہم آپ کی تنخواہ بڑھاتے رہے، پھر آپ سے یہ غلطی بھی ہوئی اور آپ نے یہ غلطی بھی کی تھی اور آپ نے وہ غلطی بھی کی تھی، ہم نے پھر بھی درگزر کر لیا، لیکن اب آپ نے یہ کر لیا تو اب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، معذرت ہے ہماری۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں معذرت کی ہے ان سے کہ بھئی بس اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، بطور امت تم ہمارے کام کے نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اس کو چارج شیٹ سمجھ لیں بنی اسرائیل کو دی جا رہی ہے، اور یہ پورا سپارہ پہلا جو ہے نا، یہ ایک چارج شیٹ ہے،
عام طور پر جب ہمارے لوگ ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پتہ نہیں تھے ہی ایسے، یعنی ان کے اندر کوئی اور اچھائی تھی نہیں۔ 2000 سال کی ان کی تاریخ ہے۔ نوٹ کریں کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کتنے سال ہو گئے تھے ان کو؟ 2000 سال۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فاصلہ ہے؟ 2000 سال کا۔ جو برائیاں ان میں 2000 سال بعد پیدا ہوئی تھی، ہمارے اندر 1500 سال بعد پیدا ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس دنیا میں کون سا علاقہ ہے بھائی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریاست ہے جیسی انہوں نے ہمیں دی تھی؟ داڑھی تو آپ نے رکھ لی نا کہ جی یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ملک بھی سنت تھا کہ نہیں سنت تھا؟ وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بات اصل کے اندر جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ اب آپ یہ پورا سمجھ لیں کہ سپارہ جو ہے نا اس میں ان کی خرابیاں ہی جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کو آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی اس وقت خرابیوں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے نا۔ جب نکال رہے ہیں ملازمت پہ تو جس چیز کو آپ نے اصل ہائی لائٹ کرنا ہے وہ اس کی غلطیاں ہیں، وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں۔ اور تو بالعموم ہوتا بھی ایسے ہے، دیکھیں ایسے ہی ہوگا کہ پہلے آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اینڈ پر جا کر وہ بڑی غلطی جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا جب سپارے کے اینڈ پر جائیں گے تو پھر وہاں وہ غلطی کا اللہ بیان کر دے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، میرے انعامات جو تم پر ہوئے، جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے ساتھ وعدے کو۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنے وعدے کو، یعنی میں اپنا وعدہ پورا، تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں یہ آپ نے خود سوچ لینا ہے کہ نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ اے اولاد اسرائیل یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت تم ان انعامات سے محروم ہو جو تم پر پیچھے ہو چکے۔ اور اس کا سبب کیا بنا ان سے محرومی کا؟ اوفو بعہدی، میرے ساتھ عہد کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد تم نے توڑ دیا ہے۔ تو ذرا ہم بھی اپنے عہد کے اوپر غور کر لیں۔ سورہ فاتحہ میں وہ عہد ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوف بعہدکم، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم میرے ساتھ عہد کو پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر تم وعدہ پورا نہیں کر رہے تو پھر امید نہ رکھو ان انعامات کی۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور جس طرح کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو تو صرف اللہ کا ہی خوف ہونا چاہیے پھر، تو اور ہر طرح کے اندیشے یا خوف جو ہے اس میں سے اپنے آپ کو نکال لو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا۔ یہ کون سی چیز ہے جو نازل کیا ہے؟ ہاں، اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ کس چیز پر؟ جو ہم نے اب نازل کیا ہے۔ پہلے پر تمہارا ایمان ہے نا، تو اب ایمان اس قرآن پر لے آؤ جو ہم نے نازل کیا۔ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وہ جو تمہاری کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ اب میں وہ سمجھا دوں آپ کو بات. جب میں پہلے آیا نا تو کسی کو دین کی دعوت دینی ہے نا تو کیسے دیکھ کر دعوت دیتا تھا میں. یار اس بندے نے ٹوپی رکھی ہے, داڑھی رکھی ہے, اینوں دعوت دیو. انہوں نے یار نمازی بندے ہیں, انہوں نے دعوت دیو. انہیں تو داڑھی بھی نہیں رکھی, انہیں تو کدی مسیتے بھی نہیں دیکھا, دعوت ہی نہ دیو. انہیں کی سننی نہیں گل ساڈی. اچھا تجربہ کی ہویا, وہ انتہائی پکے. مجھے ایک دوست نے بتایا, اس نے کہا یار اس بات کو چھوڑو, تم یہ سوچو کہ جس نے اس کو داڑھی رکھوائی ہے اس نے اس کو صرف داڑھی رکھا کے تمہارے لیے نہیں چھوڑ دیا, اس نے اسے کسی مسلک میں پکا کیا ہے. جس نے اس کو ٹوپی پہنائی ہے نا وہ اس نے اس لیے نہیں پہنائی کہ تو اس کو جو ہے وہ اپنی بات سنا دے گا تو اس پر اثر کر جائے گی, نہیں. واقعی ایسا تجربہ ہوا. بے شک وہ اہل حدیث ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جس مدرسے سے ہو کر آیا ہے نا بس وہی ہے, وہ بدل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ مجھے زندگی میں تجربہ ہوا. اور تجربہ یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان پر اثر ہو جاتی تھی, بات اثر کر جاتی تھی, وہ بات سن لیتے تھے. بعض اوقات کسی نوجوان نے, لڑکے نے, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, برا حال ہے, اس کو کہیں بات سنیں تو وہ کھڑا ہو کر سن لیتا تھا. ٹھیک ہے, آپ داڑھی والے کے ساتھ, پگڑی والے کے ساتھ بات کریں گے تو پہلے پوچھے گا مسلک کون سا ہے, مسجد کس کی ہے, فقہ کون سی ہے, وہ پھر اس کی شرائط اور. تو بس اصل کے اندر یہ بات ہے کہ اصولی طور پر تو جو ہے وہ یہودیوں کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا. میں اسی وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا. ان کی اکثریت جب دیکھے گی کہ امام مہدی تے اہل حدیث نہیں تے اسی اہل حدیث ہیں, امام مہدی بریلوی نہیں اسی تے بریلوی ہیں, امام مہدی اہل وہ کی کہندے دیوبندی نہیں گا اسی تے دیوبندی ہیں, تے یہ تو نہیں نال رن لگے, یہ تو وہ لتر کھان گے چنگے ٹھیک ٹھاک. اس کو تو ان کے ساتھ ہی جہاد کرنا پڑے گا پہلے, کیونکہ یہ نہیں ہٹنے والے. بہرحال یہ یہودی جو ہے نا وہ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم بھی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری ان آیات کے بدلے دنیا کے جو معمولی مفادات ہیں, دنیا معمولی ہے زیادہ بھی ہو تو آخرت کے مقابلے میں, یعنی دنیا جتنی بھی ہے یہ معمولی ہے, تو ان کو ترجیح نہ دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور مجھ سے ہی ڈرو, میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, دیکھو حق اور باطل کے اندر جو ہے وہ آمیزش نہ کرو, ملاؤ نہیں ان کو. اب دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے ان کے. تب ہمارے تو بھی کسی زمانے میں کہتے تھے دودھ میں پانی ڈالتے ہیں, اب تو ہر چیز میں ہی ملاوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے گناہ بتائے جا رہے ہیں, جو ان کے جرائم بتائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس مقام کے اوپر فائز نہیں رہے. ٹھیک ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو چھپایا نہ کرو, کیونکہ جو ہے نا وہ ایمان والے تو اصل کے اندر دنیا میں حق کو سربلند کرنے کے لیے ہے نا. تو اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ وہیں حق کا پتہ نہ چلے, اب تو صورتحال ایسی ہے جھوٹا جو ہے وہ سچا لگتا ہے اور سچا جھوٹا لگتا ہے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے بھی ہو, تم کو پتہ بھی ہے. پھر بھی ایسا ہو جائے, چلے ایک بات ہے کہ پتہ نہیں ہے پھر ہو جائے,
تو اگر پتہ بھی ہے پھر ہو جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں بھی وہ ہمارے جیسے ہو گئے تھے، یا ہم ان جیسے ہو گئے ہیں، جیسے مرضی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ کتنے فیصد لوگ دیتے ہیں، نماز کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ ان کو جرائم بتائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے نئی امت لائی جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی جو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں نا، وہ کون ہے؟ یہ جو مکے سے مہاجر ہو کر مدینے پہنچے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نا کہ اب ایمان لاؤ، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم مشورے دیتے ہو دوسروں کو نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھنے والے ہو۔ اب یہ بھی ایک خرابی ہے نا کہ دوسروں کی فکر اور اپنے لیے بے فکری۔ تو یہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ خرابی ہمارے اندر ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ان کے اندر تھی، اب بھی ہوگی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان میں آئی تھی۔ تو جب ان کے متعلق بات ہو رہی ہے تو ان کو تو ہو گئی ہے، ان کی عمر تو ہو گئی ہے 2000 سال، تو ہماری تو ابھی 1500 سال ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک یہ بھی بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی جب آدمی نیچے اترتا ہے نا، تو پھر آخری کون سا رہ جاتا ہے؟ زینہ یا ڈنڈا سیڑھی کا، نماز۔ یا آپ سمجھ لیں کہ یہ کو 12-14 ڈنڈے ہیں، چھت پر آپ نے جانا ہے، زینے ہیں، تو اب آپ نے نماز سے شروع کیا نا، تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، دعوت دین، اور آخر پر قتال فی سبیل اللہ۔ جب آپ نے واپس آنا ہے تو جو آپ نے سب سے آخر پہ جہاں قدم تھا آپ کا، وہ آپ سب سے پہلے اتریں گے، اور جہاں آپ نے سب سے پہلے جہاں سے آغاز کیا تھا وہ سب سے آخر میں اتریں گے۔ تو نماز اگرچہ اوپر جاتے وقت پہلا ہے، لیکن اترتے وقت پھر آخری ہے۔ تو ایک وقت تو اچھا، یہ آپ کبھی نوٹ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں جو نفاق ظاہر ہوا ہے نا، وہ نماز میں ظاہر نہیں ہوا، روزے میں ظاہر نہیں ہوا، زکوٰۃ میں ظاہر نہیں ہوا، بہت کم ظاہر ہوا ہے۔ کچھ واقعات ہیں، لیکن سب سے زیادہ نفاق کہاں ظاہر ہوا ہے؟ قتال میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تبوک جاتے وقت ہوا، احد جاتے وقت ہوا، خندق کے اوپر ڈیوٹیاں دیتے وقت ہوا، فتح مکہ کے وقت ہوا، حنین کے وقت ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے، باقی تو اکا دکا واقعات اور چیز ہے نا، کوئی ہو گئے، یہاں جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہمارے تو اسی جگہ ہی سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ وہ تو پھر ہم سارا اوپر نیچے آ گئے ہیں نا اتر کے۔ تو فرمایا کہ الا علی الخاشعین، سوائے ان کے جن میں خشیت ہوتی ہے، تو ان کو تو نماز بھاری نہیں لگتی، مشکل نہیں لگتی۔
البتہ جو خشیت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے. یہ مطلب الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوگی ان کے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے. ہم یہاں ایک دفعہ رکتے ہیں جی، اس سے آگے ہم دوسری کلاس میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.